میرے محترم بھائی اور بہنوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جتنے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور ان انسانوں کے جتنے مسائل ہیں، مصائب ہیں، امراض ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، درد ہیں، غم ہیں، رنج ہیں، ان سب کا حل بتلایا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے جس چیز کو سمجھنا تھا وہ یہ تھی کہ جہاں حل موجود تھا ہم اس کو جانتے، اس کو سمجھتے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور وہ حل کہاں تھا؟ وہ حل تھا قرآن اور حدیث میں۔ میرے بھائیوں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم جب اپنے بدن میں روک لیتے ہیں، یہ 10 چیزیں ایسی ہیں جس کو روکنے سے جسم میں بیماری آتی ہے۔ سب سے پہلی چیز، یہ جو ہمارے جسم میں خون ہے، جب ہمارے خون میں جوش آتا ہے، ہمارے خون کے اندر ہیجان آتا ہے، ہمارے خون کے اندر یہ جس کو ہم بلڈ کہتے ہیں، اس کے اندر جب اس کا پریشر بڑھتا ہے، جس کو آج ہم لوگ بلڈ پریشر کہتے ہیں، میرے محترم بھائی اور بہنوں، بیماری کی ابتدا سب سے پہلے خون کے جوش مارنے سے ہوتی ہے، یہ خون کے ہیجان سے ہوتی ہے، یہ بلڈ پریشر کی وجہ سے ان گنت بیماریاں آتی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو ہمارے جسم کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منی رکھی ہے، اس جوش مارنے کی وجہ سے ہمارے اندر بیماریاں آتی ہیں۔ اور جب یہ جوش منی کے اندر آتا ہے اور پھر ہم کچھ نہیں کرتے تو یہ ہمارے بدن کو بیمار کرتا ہے، ہمارے جسم کے اندر اس کی وجہ سے ان گنت تکالیف آتی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہمارے جسم کے اندر جب پیشاب کی حاجت ہوتی ہے، جب ہمارے جسم میں پیشاب کا لیول بڑھتا ہے اور جب پیشاب جوش مارتا ہے اور ہم اس کو روکتے ہیں، تو میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہمارے جسم میں بیماری آتی ہے۔ چوتھے نمبر پہ جب ہمیں پخانے کی، سٹول پاس کرنے کی حاجت ہوتی ہے، سٹول کا پریشر بڑھتا ہے، پخانے کا پریشر بڑھتا ہے، مگر ہم لوگ اپنے پخانے کو، اپنے سٹول کو روکتے ہیں، اس کے روکنے کی وجہ سے ہمارے جسم میں بیماری آتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، جب ہمارے جسم میں گیس پیدا ہوتی ہے اور یہ گیس جوش مارتی ہے اور ہم اس ہوا کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اس کی وجہ سے ہمارے جسم میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ چھٹے نمبر پہ جب ہمیں وامٹ آتی ہے، ہمیں قے آتی ہے اور ہم اس قے کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، جب متلی ہوتی ہے اور ہم فوراً کیا کرتے ہیں؟ ہم ایسی میڈیسن کھا لیتے ہیں، ایسی چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں جو ہمارے نوزیا کو، ہماری متلی کو، ہماری قے کو روکتی ہے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، ان چیزوں کو جب ہم روکتے ہیں تو اس کی وجہ سے بیماریاں آتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہمیں چھینک آتی ہے اور ہم اس چھینک کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، میرے محترم بھائیوں، اس سے بیماریاں آتی ہیں۔ چھینک کے ساتھ ساتھ جب ہمیں نیند آتی ہے اور ہم اپنی نیند کو اچاٹ کرتے ہیں، جاگنے کی کوشش کرتے ہیں، رات کو دیر دیر تک جاگنا، اپنے آپ کو ٹی وی کے سامنے، موبائل کے سامنے، فیس بک کے سامنے، واٹس ایپ کے سامنے یا سوشل میڈیا کے سامنے اپنے آپ کو زبردستی جگانا، میرے محترم بھائی اور بہنوں، جب ہم نیند کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تب بیماریاں آتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب بھوک کی شدت ہو، بھوک لگی ہوئی ہے مگر ہم اپنے کاموں میں بزی ہیں، اپنی چیزوں میں بزی ہیں، ہم اپنی بھوک کو روکتے ہیں، میرے محترم بھائیوں، بھوک کو روکنے سے بیماریاں آتی ہیں۔ اسی طرح 10ویں اور آخری چیز، جب ہم اپنی پیاس کو روکتے ہیں، جب پیاس لگتی ہے تو میرے محترم بھائی اور بہنوں، جب ہم اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، آج کتنے لوگ ہیں، یہ 10 چیزیں بلڈ پریشر کو لے کے، کتنے لوگ اپنے اس خون کے ہیجان کو روکنے کے لیے گولیاں کھا رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں میرے محترم بھائی اور بہنوں ان چیزوں کے لیے کیسی کیسی چیزوں کا انتخاب کر رہے ہیں۔ یہ 10 چیزیں جب ہمارے بدن میں آئیں گی تو یہ ہمیں بیماری دیں گی۔ یہ 10 وہ چیزیں ہیں جس نے ہر انسان کے اوپر آنا ہی آنا ہے، ہونا ہی ہونا ہے۔ سمجھنا اس بات کو ہے کہ ایسی صورتوں میں جب یہ 10 کی 10 کیفیات آئیں تو ہم نے کرنا کیا ہے،
اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیاس لگتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ جب بھوک لگتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ جب آپ کے جسم میں یہ قے آتی تھی تو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے؟ جب جسم میں گیس پیدا ہوتی تھی، جب پیشاب اور پخانے کی حاجت ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ جب نیند کا غلبہ ہوتا تھا تو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ جب منی جوش مارتی تھی تو آپ کیا کرتے تھے؟ جب خون جوش مارتا تھا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ان صورتوں میں ہمیں کیا کرنا تھا؟ جو کام پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے، آج ضرورت اس امر کی تھی کہ ہم بھی وہی کام کرتے، وہی عمل دہراتے، اس چیز کو اپنے لیے مشعل راہ بناتے، اسی نقش قدم پہ چلتے۔